بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ جامعہ میں پڑھاتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی۔ لڑکے کو پسند آ گئی۔ اس نے پتہ کیا، معلوم ہوا کہ لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی ہے۔ لڑکے نے اس دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا اور نماز تک تلاوت و قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ انہی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے کوئی مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا تو اس کے والد نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کچھ دن بعد امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب صاحب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا اور 6-7 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی بھی کٹوا دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے تو اب کیا ضرورت ہے ان کی۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ میں اس بے دین کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا اور قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا تو لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کر دیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کا فکر نہ کریں۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے سے کہا کہ آ کر اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا کہ مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا تو پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا اور پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس دونوں کو قاضی کے پاس لے گئی۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے سے زیادہ تعداد میں۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں فرشتے کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو قاضی نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ تو خطیب صاحب نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو امام صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے انتظام فرماتا ہے۔